حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وطهارتهم وخلافتهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات عزیزان محترم برادران ایمانی حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ رسول ڈرانے والوں میں سے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے انما انت منذر اے رسول بے شک آپ منذر ہیں ڈرانے والے ہیں منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ضروری ہے اسی آیت کے ذیل میں چند باتیں آپ کی سماعت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہادی بھیجے کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس دور میں ہدایت کرنے والا نہ ہو یہ اور بات ہے کہ ہدایت لینے والے پیچھے رہ گئے لیکن ہادی ہمیشہ سامنے رہا ہے ہمیں نہ پتہ چلا ہو یہ اور بات ہے لیکن اللہ نے ہدایت کا انتظام پہلے کیا اب وہ ہدایت کا سلسلہ جناب آدم سے چلا اور جناب خاتم تک جناب خاتم سے لے کر دور آخر تک ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن عزیزان محترم یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے یہ پروردگار عالم نے اپنا دامن بڑی خوبصورتی سے بچایا ہے جملے پہ توجہ رہے پروردگار عالم اپنا دامن بڑی خوبصورتی سے بچایا ہے آپ کہیں گے کیسے بھئی پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ انسان جب روز محشر پہنچے گا تو وہ ہم سے ضرور سوال کر سکتا ہے پروردگارہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں پوچھنا کس سے ہے ہمیں سوال کس سے کرنا ہے لہٰذا ہم کرتے کیا لہٰذا اللہ نے سب سے پہلے انتظام یہی کیا کہ تم ہم سے محشر میں یہ سوال نہ کر سکو کہ پروردگارہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا لہٰذا اللہ نے آپ سے یہ سوال چھین لیا آپ کو حق ہی نہیں ہے یہ سوال کرنے کا
کہ پروردگار ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ہمیں ہدایت کرتا. لہذا اب یہ سوال تو ختم ہو گیا. اب بات آتی ہے ہماری ذات پر کہ ہم نے ہدایت لی یا نہیں لی. ظاہر ہے اللہ نے تو ہادی بھیج دیے، لیکن ہم نے ہدایت لی یا نہیں لی، ہمیں کیسے پتا ہو، ہمیں کیسے اندازہ ہو؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے تشریف لائیں. وہ کائنات کا سب سے بڑا ہادی کہ جس نے ہدایت کرنے کے لیے راستے میں کبھی ٹھوکریں لگ رہی ہیں، کبھی کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، کبھی زحمتیں ہو رہی ہیں، کبھی جراحتیں ہو رہی ہیں، کبھی لوگوں کے بیانات ہو رہے ہیں، لیکن رسول ایسا ہادی کہ تمام زحمتیں برداشت کر لی، لیکن اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ ہم تک ہر حال میں پہنچایا. اور اس کے بعد یہ تمہیدی گفتگو، اس کے بعد ہادیوں کا وہ سلسلہ کہ رسالت مآب کے بعد مولائے کائنات اور امام حسن امام حسین وہ ہمارے تمام ائمہ کا وہ سلسلہ کہ جو ہدایت کے لیے ہم سب کی اس کائنات میں آئے، اللہ کو پہچنوایا، دین کو پہچنوایا، قرآن کی تعلیم دی. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا شہدائی کہتے ہیں اور اس دین پر عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا کردار اگر اہل بیت جیسا نہ ہو تو پھر ہمارا یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، خود انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں. بے شک اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے کلیجے میں علی کی محبت دی ہے، اس لیے کہ کائنات کے کلیجے اس محبت سے خالی ہیں. لیکن اگر ہمارے کلیجے، ہمارا دل محبت علی سے سرشار ہے تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ صرف زبانی دعوے ہوں، اس لیے کہ علی زبانی دعوے دار نہیں چاہتا، بلکہ وہ قلیل ہو، مختصر ہو، کم ہو، لیکن زبانی نہیں عملی ہو. ایسے چاہنے والوں کی فہرست چاہیے علی کو، چاہے وہ آخری علی ہو. ہر علی کو بعمل باکردار افراد چاہیے. لہذا ایام محرم بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، بہت تیزی سے، سال بھر انتظار کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ لمحوں میں گزر گیا. کب چاند نمودار ہوا اور کب 10 محرم آ گئی. یہ ایک حقیقت ہے کہ پتہ نہیں چلتا. پروردگار ہمارے تمام اعمال کو اور خصوصاً ہماری عزاداری کو قبول فرما. یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی، شرف کی بات ہے کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں. عزیزان محترم، یہی 10 دن ہوتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن ہوتا ہے جس میں ہمارے محلے، ہمارے قصبے، ہمارے شہر، ہمارے ملک، پوری دنیا میں ذکر حسین اس قدر عام ہوتا ہے کہ کائنات دیکھتی ہے کہ حسین کون ہے، حسین کیا ہے، حسین کون اور کیا، اور وہ کس مقام اور کس بلندی پر ہے. میں آپ کو ایک مقام پر لے کر چلنا چاہتا ہوں. کیا کہا تھا کہ رسول ڈرانے والے ہیں اور
ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا رسالت مآب نے کائنات کو ایک ایسا ہادی پیش کیا جس کے مثل کائنات میں کوئی اور ہادی نہیں آیا۔ ایسا ہدایت کرنے والا، ایسا حکومت کرنے والا، ایسا ہمدرد، ایسا لوگوں سے پیار کرنے والا، ایسا غریبوں کا مسیحا کائنات نے کبھی نہ دیکھا، اور کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ مولا کائنات نے ہر میدان میں ایسی ہدایت کی ہے کہ ہمیں کب، کیسے، کہاں، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، اپنی بلندی اور اپنی کامیابی کے لیے ہمیں کون سے اقدام کرنے ہیں۔ مولا کائنات نے ہر ایک لمحے کے لیے ہمیں بتایا، سمجھایا، اور صرف ہمیں نہیں پوری دنیا کو بتایا۔ اسی لیے تو آج کہتے ہیں ہم اور آپ نہیں بلکہ غیر مذہب کا افراد کہتا ہے کہ کائنات میں علی جیسی حکومت کسی کی نہیں۔ آج پوری کائنات میں جہاں بھی حکومتیں ہو رہی ہیں ان تمام حاکموں کو درس لینے کی ضرورت ہے مولا کائنات کی ان چند سال کی حکومتوں سے۔ علی کی ایسی حکومت تھی۔ لہذا عزیزان محترم، علی کا جو بھی کارنامہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ علی کے کلیجے میں، علی کے دل میں، علی کے سینے میں جو علم تھا، وہ کس سے کسب کیا تھا؟ وہ رسول کی زبان سے کسب کیا، زبان رسالت سے نور علم کو عطا ہوا تھا۔ مولا کائنات جو پروردگار عالم کی طرف سے آیا تھا، لہذا علی جیسا کوئی عالم کائنات نے نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے علی نے آواز دی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا ہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ یہ بھی ایک ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ اما ایسا ہادی کائنات میں کوئی دکھائے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھ لو؟ کوئی ہے؟ ایک بغداد میں ابن جوزی نام کا شخص تھا، بلکہ مسلک دیگر کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، جس کا درس لگا کرتا تھا، جس کا کلاس لگا کرتا تھا، اور دور دراز سے لوگ اس کے درس میں، اس کی کلاس میں لوگ آیا کرتے تھے، مذہب کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے۔ اس نے چیلنج کر دیا، کیا کہا؟ اس نے بھی اعلان کر دیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ذرا غور کریے میری باتوں پر۔ ابھی تک تو یہی سنا ہے کہ علی کے علاوہ یہ کسی کی زبان سے آیا نہیں، اور علی کے علاوہ کسی کی زبان سے زیب بھی نہیں دیتا۔ لیکن یہ بغداد کے منبر سے آواز دی، سلونی سلونی۔ اب جیسے ہی اس بزم میں، ظاہر ہے بہت بڑی بزم لگی ہوئی تھی، اس بزم سے خاتون اٹھی، اور اٹھنے کے بعد کہا، تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا پوچھو، کہاں پوچھو؟
اس خاتون نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب سلمان کی مدائن میں شہادت ہوئی تھی، جناب سلمان کی مدائن میں شہادت ہوئی، اور ادھر مولائے کائنات مدینے میں تشریف فرما ہے۔ پوری توجہ رہے، کس سے سوال ہو رہا ہے؟ ابن جوزی جو بے پناہ کتابوں کا مالک ہے، جس کا درس چلا کرتا تھا بغداد جیسی سرزمین پر، اور پورے مجمع سے کھڑی ہو کر سوال کر رہی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں کہ جب کوئی بڑی بزم ہوتی ہے یا کوئی بڑا مجمع ہوتا ہے، اس میں سے اٹھنا صرف ہم لوگوں کے لیے محال ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر بیچ میں بیٹھا ہو اور اسے واپس جانا ہو، لیکن خاتون ہے، اما مردوں کے لیے آسانی نہیں ہے، لیکن ایک خاتون اٹھ کر اور مجمع کو مخاطب کر کے اس سے سوال کر رہی ہے۔ یہ طاقت کس نے دی؟ یہ علی کی محبت نے عطا کی ہے۔ یہ علی کی محبت نے اس کے کلیجے میں یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت عطا کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہم کوئی ایسے ہی نہیں گفتگو کر رہے، کوئی اٹھتا نہیں ہے جلدی، اس لیے کہ ہم اٹھ نہیں پاتے درمیان سے، لیکن خاتون بلند ہو کر اس نے کہا مدائن میں جناب سلمان محمدی کا انتقال ہوا، اور اس وقت مولائے کائنات کہاں تھے؟ مدینے میں تھے۔ اس نے کہا تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہی ہے کہ جناب سلمان کی تدفین کے لیے مولائے کائنات لمحوں میں پہنچ گئے مدائن، لمحوں میں مدائن پہنچ گئے، لیکن اسی مدینے میں ایک لاش تھی۔ توجہ رہے، اسی مدینے میں ایک لاش تھی جو 3 دن سے گلی میں پڑی ہوئی تھی۔ توجہ، وہ کسی اور کی لاش نہیں تھی، بلکہ خاتون نے کہا کہ 3 دن سے عثمان کی لاش مدینے میں پڑی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جناب امیر کائنات یہاں مدائن پہنچ گئے لمحوں میں، اور عثمان کی لاش 3 دن تک پڑی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولائے کائنات نے جناب سلمان کی تدفین کے لیے، جنازے کے لیے فوراً پہنچے، دور تھے، کہاں مدینہ، کہاں مدائن، لیکن مولائے کائنات لمحوں میں پہنچے، اور ادھر مدینے میں ہی تمہارے تیسرے خلیفہ کی لاش پڑی ہے، اور علی ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ سوال کھڑا کیا ہے اس خاتون نے، بتاؤ کیوں؟ ادھر لمحوں میں پہنچ رہے ہیں، ادھر یہی ہے لیکن نماز نہیں پڑھا رہے ہیں۔ کا سوال کیا ہے؟ کہ اب میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ، ادھر علی پہنچے، ادھر نماز نہ پڑھائے، اس کا 2 ہی مطلب نکلتا ہے، یا تو عثمان کافر تھا جس کی نماز پڑھانا جائز نہیں ہے، یا تو علی اپنے کو اس صلاحیت کا مالک نہیں سمجھتے تھے۔ 2 ہی باتیں ہوں گی بھائی، اگر کافر ہوگا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، یا تو پھر یہ کہو کہ علی اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے۔ سوال یہی ہے اس سے، اب وہ جواب کیا دے؟ ظاہر ہے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ علی اس قابل نہیں تھے۔ اللہ اکبر،
کوئی کہہ سکتا ہے علی اس قابل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ عثمان کافر. لہذا اب پریشان ہو گیا، مجمع کے سامنے پریشانی کے عالم میں، غصے میں کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنی شوہر کے اجازت سے آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ یہی ہوتا ہے اہل بیت کے دشمنوں کا حال کہ جب جواب نہیں دے پاتے تو دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں. جواب تو آیا نہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ وجہ بتاؤ. کہا اس لیے کہ اگر جملے پہ توجہ رہے، اگر اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تمہارے شوہر پہ لعنت، اور اگر بغیر اجازت کے آئی تو تمہارے اوپر لعنت. اب جیسے ہی توجہ رہے، اب جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، توجہ رہے، جیسے ہی اس نے جملہ کہا، خاتون نے ایک مرتبہ اپنی زبان چلائی، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں بغیر اجازت کے آئی تو میرے اوپر لعنت. اما وہ خاتون جو جنگ صفین میں آئی تھی، جو جنگ جمل میں آئی تھی، وہ کس کی اجازت سے آئی تھی؟ اس کے بعد وہی ہوا کہ وہ غصے میں اترا اور مجمع کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا. اہل بیت کے فضائل و مناقب اتنے ہیں، لاتعداد ہیں، جس کی انتہا نہیں، جس کو احسان نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے در اہل بیت پر آنے والا اما کائنات کا کوئی بھی مذہب دیگر میں اگر کھڑا ہو جائے اور فرش عزا سے کوئی ایک اٹھ کر مقابلہ کرنے لگے تو یہی کامیاب ہوگا، اس لیے کہ فرش عزا نے اسے اتنا سکھا دیا ہے. یہ فرش عزا کو کم مت سمجھنا، جو اسکول کالج مدرسوں میں نہیں ملتا وہ اس فرش عزا سے ملتا. اس فرش عزا کو آپ کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں کسی بھی اعتبار سے. یہ جملہ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ فرش عزا، ایک تو سب سے پہلے یہ غور کریں کہ کس نے بچھائی ہے، اس کے بعد اس پہ کون آتا ہے. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے جس فرش عزا پر انبیاء آ رہے ہیں، اوصیاء آ رہے ہیں، ائمہ آ رہے ہیں، اہل بیت آ رہے ہیں. اس فرش پر ہمیں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو. لہذا عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت کہ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو کبھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا، ہمیشہ ہدایت کیا. اور یہی ہدایت کا صلہ ہے کہ خاتون ہے لیکن وہ اتنی ہدایت لے چکی ہے، اتنی معرفت رکھتی ہے، اتنا علم اس کے سینے میں ہے کہ وہ بھرے مجمع میں بلند ہو کر علی کے فضائل بیان کر رہی ہے، علی کے مناقب بیان کر رہی ہے. لہذا عزیزان محترم، وہ اور بھی دیگر افراد نے، تاریخ میں ہے 2-4 افراد سلونی کا دعویٰ کیے، لیکن وہی جملہ پھر دہرا دوں کہ سلونی کا دعویٰ سوائے علی کی زبان سے کسی اور زبان پر جمتا نہیں ہے، زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا.
اما جتنے سلونی کا دعویٰ کرنے آئے سب کے سب زمین بوس ہو گئے، لیکن علی آج بھی کائنات میں جی، آج بھی علی کے چاہنے والے تذکرہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، مولا کائنات ہیں، چاہے وہ دور مدینہ ہو چاہے وہ دور کوفہ ہو، ہمیشہ لوگوں کی تبلیغات میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت کہتی ہے کہ کڑی دھوپ میں مولا کائنات دوپہر کی حالت میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکل کے جس طریقے سے ہمارا شاہراہ، روڈ، چوراہا، نکڑ، وہاں پر مولا کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا علی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تیز دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کا ایک ہی جملہ ہے کہ میں اس لیے دوپہر کی تپتی دھوپ میں کھڑا ہوں چوراہے پر کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہو، پریشان ہو، جو کسی وجوہات کے سبب مشکل میں ہو اور میں اس کی مشکل نہ حل کر سکوں۔ لہٰذا میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ لوگ آئیں اور مجھ سے سوال کریں، لوگ آئیں اپنی پریشانیوں کو دور کرائیں۔ ایسے ہدایت کی ہے علی نے۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ علی جب آواز دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھو، تو لوگوں نے کیا پوچھا؟ ہر مجلس میں سنتے ہیں، تمام ذاکر، تمام خطبہ، تمام علماء یہی کہتے ہیں، بھئی پوچھنے والوں نے کہا کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں، کون سا جانور انڈے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے، یہ سب سوالات تھے۔ آسمان میں کتنے ستارے ہیں۔ اما علی جس کے سینے میں اتنے علوم تھے کہ اگر مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر پوچھنے والے آتے تو میں انہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بتاتا، لیکن پوچھنے والوں نے ہم سے سوال نہیں کیا۔ یہ مولا کائنات نے کبھی کبھی بڑا افسوس ظاہر کیا ہے، جملہ دے رہا ہوں، بڑا افسوس ظاہر کیا کہ جتنا میرے پاس علم تھا لوگوں نے پوچھا نہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کبھی کنویں میں جا کر گفتگو کر رہے ہیں، کبھی دریا سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی درخت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات جب مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ وہ کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، سانپ آیا اور آنے کے بعد مولا کائنات سے گفتگو کی، چلا گیا، اور جانے کے بعد جب جس راہ سے گیا تھا اس راہ میں ایک دروازہ تھا جس کو باب ثعبان کہا گیا۔ ثعبان کا مطلب ہوتا ہے سانپ۔ میں ایک مقام تک لے کر جانا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ اور۔ مولا کائنات نے خطبے میں سانپ سے گفتگو کی۔ روایتیں الگ الگ ہیں، کوئی کہتا ہے وہ جن، کوئی کہتا ہے وہ فرشتہ جناب جبریل، لیکن عزیزان محترم مجھے اس سے درکار نہیں ہے۔ جب وہ سانپ لوٹا، جہاں سے آیا تھا، جہاں سے گیا، اس کو باب ثعبان کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات کا جب دور چلا گیا تو اس دروازے پر پتہ ہے کیا لکھا گیا؟ باب فیل۔ باب فیل، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ باب فیل لکھ دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ جو ہے سنیے، مولا کائنات کا
یہ اتنا بڑا واقعہ، اما ابھی اس مجمع میں کوئی سانپ آ جائے وہ بھی چھوٹا سا تو آپ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کہاں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، بڑا سا سانپ آ گیا، اما پورا مجمع ہل گیا، لیکن علی نے کہا یہ میرے پاس آ رہا ہے، تمہیں پریشان نہیں کرے گا، تم بیٹھے رہو۔ وہ آیا چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ 1 2 10 50 کے درمیان کی بات تھی نہیں کہ بات چھپ جائے، ختم ہو جائے، 2 4 10 ادھر ادھر بیان ہو اور بات ختم۔ جمعے میں ویسے ہی ایک ہجوم ہوتا ہے، اس واقعے کا اتنا شہرا ہوا کہ وہ تاریخ نے ثبت کیا، لیکن جب تاریخ نے لکھ دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت ظاہر ہونے لگی کہ مولا کائنات سے ایک جانور آ کر گفتگو کر رہا ہے، ایک جانور آ کر باتیں کر رہا ہے، علی بھی اس کی بات سمجھ رہے ہیں، وہ بھی علی کی بات سمجھ رہا ہے، لہذا علی کی فضیلتوں کو بند کرنا تھا، گھٹانا تھا دور معاویہ میں، لہذا معاویہ نے یہ کیا کہ اس باب الصوبان کو نام بدل کر باب فیل رکھ دیا تاکہ یہاں پر باب فیل کا تذکرہ ہو۔ اور وہ کیسے کیا؟ وہاں پر ڈھیر ساری ہاتھیوں کو بدھوا دیا، ہاتھیوں کو وہاں بدھوا دیا تاکہ اب باب فیل کہا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں جہاں پر ہوتی ہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، لہٰذا اس نے ایک عرصے تک وہاں پر ہاتھیوں کو بدھوایا، اب اسے باب الفیل کہا جانے لگا۔ لیکن عزیزان محترم، پروردگار عالم کا ایک وعدہ ہے کہ جو میرے ذکر کو باقی رکھے گا میں اس کے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ یہ وعدہ سنا ہے نہیں؟ لہذا معاویہ نے اپنے دور میں تو بدھوا لیا، اب جیسے ہی دور معاویہ گیا اور اس کے بعد پھر علی کے چاہنے والوں کا دور آیا تو وہاں پر پھر سے باب صوبان لکھا گیا، اور آج بھی باب صوبان لکھا جا رہا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، کائنات کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اہل بیت کی فضیلتوں کو تم گھٹانا چاہتے ہو تو چند لمحوں کے لیے بیان کر کے گھٹا سکتے ہو، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کائنات کی آخری حد تک رہے گا، وہ تا قیامت تک اس کو عزت دینا ہے تو دیتا رہے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ نے جو وعدہ کر لیا، اب چاہے جتنی بھی تم کیا کیا معاویہ نے، بہت برا بھلا کہلایا، سارے شہروں کو جہاں جہاں جمعہ ہوا کرتا تھا خصوصاً ان کے مولویوں کو بلایا، ان کے علماء کو بلایا، ان کے ملا کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا یہ پیسے لو، یہ درہم لو، یہ دینار لو، یہ دولت لو، لیکن کہنا ضرور۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اما تاریخ کی یہی تو ستم ظریفی ہے کہ لوگ بکتے گئے بکتے گئے بکتے گئے، لیکن اہل بیت کے فضائل جیسے کل اجاگر تھے آج بھی ایسے ہی ہیں۔ لوگ جتنا بھی بند کرنا چاہے علی کے فضائل کو، 70 سال منبروں سے مسجدوں سے علی کو برا بھلا کہا گیا، بچوں کی کتابوں میں ڈالا گیا۔ کیا ڈالا گیا؟ بچوں کی کتابوں میں جس طریقے سے آج الف سے اللہ، بے سے بالٹی، اور اسی طریقے سے معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ نے باقاعدہ طور پر مولا کائنات کو نعوذ باللہ خاکم بدہن، مولا کائنات کو
بچوں کی کتابوں میں جو سلیبس ہوا کرتے تھے، جو کورس ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اس میں ڈال دیا کہ یہ نعوذ باللہ کیا تھے؟ علی بابا۔ علی بابا کس کو کہتے ہیں؟ چور کو کہتے ہیں۔ علی بابا چور کو کہتے ہیں۔ آج بھی عراق میں علی بابا اگر کہا جائے اس کا مطلب چور۔ لہذا آپ ذرا غور کریں کہ کس قدر شاطر، چالاک، بدماش تھا معاویہ کہ بچوں تک کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ہمیں بچوں کا کورا ذہن ہوتا ہے، جب بچپن سے پڑھتے پڑھتے جوان ہوں گے تو جوانی میں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود انہیں پتا ہوگا کہ نہیں یہی تو علی تھے جن کو بچپنے میں ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن پھر وہی جملہ کہوں گا کہ جسے خدا آباد کرے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے خدا زندہ رکھے۔ لہذا عزیزان محترم، کائنات کے تمام اہل بیت کے فضائل کو مٹانے والے، بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیوں کو چچوڑ کر پلنے والے، وہ سب کے سب اپنے ٹیلوں میں دب کر فنا ہو گئے، لیکن آج اہل بیت کا ذکر سر عام ہو رہا ہے۔ سب چاہتے تھے بند ہو جائے ذکر اہل بیت، ختم ہو جائیں اہل بیت، لیکن آج الحمدللہ اتنے عزادار ایک جگہ پر موجود ہیں، ایک قصبے میں، ایک شہر میں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں کتنے عزاداران سید الشہداء ہیں۔ معاویہ نے چاہا تو یہی تھا۔ روایت کہتی ہے کہ معاویہ اتنا چالاک تھا، بلکہ امام کہتے ہیں کہ معاویہ نے کبھی کھل کر سامنا نہیں کیا، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ اگر کھل کے سامنے آ جاتا تو ظاہر سی بات ہے پوری پبلک اس کے خلاف ہو جاتی، لہٰذا چالاک تو تھا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسی چالاکی اسلام میں کامیابی نہیں دلاتی۔ وہ چاہتا یہی تھا کہ اہل بیت کا ذکر بند ہو جائے، اہل بیت کے چاہنے والے ختم ہو جائیں، لیکن بس ایک جملہ مجلس کا ماحصل جملہ دے کر میں جا رہا ہوں۔ معاویہ، پوری بنی امیہ، بنی عباس نے یہی چاہا اہل بیت ختم ہو، اہل بیت کے فضائل ختم ہو، لیکن آج کائنات میں ہر مقام پر یا علی یا علی یا علی ہو رہا ہے۔ اما کل بنی امیہ نے کہا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے، لیکن ختم نہ کر سکے، اور آج کے وہ تمام بنی امیہ کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والوں کو ختم کر دیں۔ بڑی کوشش کی، وہ چاہے داعش ہو، چاہے طالبان ہو، ہر کوئی یہی چاہتا رہا اور آواز بھی دیتا رہا کہ میں انہیں ختم کر دوں گا، لیکن ذرا کربلا میں 40 پر دیکھو، کروڑوں افراد حسین کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، کروڑوں افراد کربلا میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ تماچا ہے یزیدیت کے چہرے پر۔ جو بھی اس ذہنیت کا مالک ہے اس کے ذہن پہ تماچا ہے کربلا کا کراؤڈ، کربلا کا رش، کربلا کی بھیڑ، کربلا کا مجمع۔ پوری دنیا انگشت بدندہ ہے، محو حیرت ہے،
کہ ہمیں حسین کون ہے کہ جس کے در پر ایک وقت میں کروڑوں افراد پہنچتے ہیں. پوری دنیا کی آنکھیں خیرہ ہیں کہ یہ ہے کون سی ذات. لہذا کربلا میں جو درس ہم سب کو ملا ہے وہ بھی درس اسی رسول کے نواسے نے دیا ہے. جس رسول نے علی جیسا ہادی دیا تھا اسی رسول نے حسین جیسا ہدایت کرنے والا بھی دیا. اور حسین نے اسی ہدایت کے راستے میں کربلا کا رخ کیا ہے. کربلا اسی لیے تو حسین پہنچے تھے کہ میرے نانا کا دین نہ برباد ہو جائے، میرا گلا کٹ جائے، میرے بھائی کے بازو قلم ہو جائیں، لیکن میرا دین نہ برباد ہو. جو وعدہ طفلی تھا اس کو حسین نے کربلا کے میدان میں وفا کیا ہے. آج 4 محرم ہے. کربلا میں 1 محرم سے 9 محرم تک مسلسل کہیں لشکر آ رہا ہے تو کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں عبادت ہو رہی ہے، اور کہیں شہزادیاں بیبیاں اپنے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اپنے نونہالوں کو سجا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. لیکن عزیزان محترم، وہی کربلا ہے کہ جس کربلا میں ہم ہدایت لینے والے جیسے افراد بھی شامل ہو گئے. حسین تو ہادی تھے، ہدایت کرنے والے تھے، لیکن ہدایت لینے والوں میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جو کربلا تک پہنچ گئے. جہاں آج حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں ہدایت لینے والوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ معراج ہے ان کے، یہ کمال ہے ان کی زندگی کا کہ ہم جیسا افراد کربلا میں آ گیا. وہ کون؟ بہت سارے نام مل جائیں گے. جناب زہیر، جناب سعید، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب حبیب ابن مظاہر. یہ کون تھے؟ ہم اور آپ جیسے تھے، لیکن معرفت اتنی بلند تھی کہ حسین کے ساتھ ہیں، کربلا میں ہیں. آج جی چاہتا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھیں. جناب حبیب ابن مظاہر کون ہیں؟ وہی ہیں کہ جو حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں. ایک اور جملہ سن لے، یاد آ گیا. بہت پہلے میں نے بہار الانوار میں پڑھا تھا، بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں. آپ عزادار ہیں نا؟ کہتے ہیں نا کہ ہم عزادار ہیں. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، اور وہ بہت دن سے یہ خواہش کر رہے تھے کہ مجھے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر آئے. اور بڑے دنوں، بڑے عرصوں بعد جناب حبیب ابن مظاہر خواب میں آئے. اور جب خواب میں آئے تو اس عالم دین نے ایک سوال کیا. سوال پتہ ہے کیا کیا؟ کہ حبیب ابن مظاہر، آپ کی کیا شان ہے، کیا شوکت ہے، کیا بلندی ہے، آپ امام حسین کے ساتھ شہادت پائیں، اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ یہ عالم دین کی گفتگو ہے. کس سے؟ خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر سے. کیا شرف پایا ہے آپ نے؟ اس سے بڑا تو کوئی شرف ہی نہیں ہے. لیکن عزاداروں، حبیب ابن مظاہر کا جملہ سنو. وہ عالم دین کہتا ہے اتنا بڑا شرف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا
کوئی خواہش ہے باقی جو آپ چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے عالم دین، میں واقعاً میرے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ حسین کے ہم رکاب ہوں، ہم رکاب میں نے شہادت نوش کی ہے، لیکن میری خواہش اس کے باوجود یہ ہے کہ میں 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور ہر مرتبہ شہید کیا جاؤں، یہ بھی میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ لیکن جس جملے کے لیے میں نے یہ روایت بیان کی ہے وہ جملہ سن لو۔ اگر آپ سچے عزادار ہو تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے کہا، لیکن میری ان تمام خواہشوں کے اوپر ایک اور خواہش ہے۔ کہ وہ خواہش کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے زندہ کرے اور میں حسین کا عزادار بنوں، اللہ مجھے حسین کے عزاداروں میں شامل کرے۔ کہاں شہادت جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ، اور کہاں جناب حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ زندگی دے اور میں عزادار بن سکوں، عزاداروں میں میرا نام شامل ہو جائے۔ لہذا عزیزان محترم، عزاداری بڑی عظیم شے ہے، عزاداری بڑی بلند شے ہے، لیکن عزاداری کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ صرف لفظ عزادار ہو، بلکہ جو اپنے کو عزادار کہتا ہے اس پہ لازم یہ ہے کہ جو اقوال حسین ہے اس پر بھی عمل کر کے حسین کے سامنے گواہی دے، مولا ہم آپ کے سچے عزادار ہیں، ہم آپ کے سچے ماننے والے ہیں۔ صرف عزادار نہیں بلکہ ہم عمل کر کے، ہم اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے نیچر کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ ہم عزادار ہیں ہر اعتبار سے، ورنہ کوئی فائدہ کیا ہے؟ مجلس میں آئے اٹھے چلے گئے، بھئی ٹھیک ہے، ثواب ہے ذکر اہل بیت کا، فرش عزا پہ بیٹھنے کا، لیکن اس کا کچھ مقصد ہے، وہ مقصد جب تک نہیں حاصل ہوگا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تمام عزاداروں سے ایک اپیل ہے کہ عزاداری جتنے جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہو اسی جوش و خروش کے ساتھ عمل بھی کرنا، تاکہ حسین کہے یہ ہمارا عزادار ہے۔ عزیزان محترم، حبیب ابن مظاہر ہیں، حسین نے خط لکھا، پہنچا، کہاں پہنچا؟ کوفے میں۔ حبیب ابن مظاہر کھانا تناول کر رہے ہیں، زوجہ ساتھ میں بیٹھی ہیں، دق الباب ہوا، اٹھے گئے، خط کو لیا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، رکھ دیا۔ زوجہ نے کہا کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا حسین کا خط ہے، بڑی جلدی جلدی 2 جملوں میں مسائب تمام کر رہا ہوں، جتنا گریہ کرنا ہو 2 جملوں میں کر لینا۔ مسائب اگر واقعاً تصور کر لو تو انسان تڑپ کے مر جائے، اہل بیت کے مسائب ایسے ہیں۔ اس لیے کہ کربلا میں حسین نے کڑی الجوان جیسے علی اکبر کا سینہ دیا ہے، اپنے علی اصغر جیسے بچے کا گلا دیا ہے، عباس جیسے بھائی کا بازو پیش کیا ہے۔ زوجہ نے کہا خط کو رکھ دیا، کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں۔ زوجہ نے کہا تم پر وائے ہو، آقا کا بلاوا ہو رہا ہے، آقا کا بلاوا ہو رہا ہے، جملے کو دہرا رہا ہوں، آقا کا بلاوا ہو رہا ہے، آقا کا بلاوا ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں سوچ رہا ہوں۔ لہذا جب بھی آواز اذان آئے تو یہ نہ سوچنا کہ ابھی تو آواز آ رہی ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، ہمیں لبیک کہنا ضروری ہے۔
جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں اپنے آقا کی مدد کرنے نہ جاؤں؟ اٹھے، گھوڑے کو تیار کیا، غلام سے کہا اور لے کر نکل گئے۔ اب جیسے ہی میدان کربلا کے قریب پہنچے، بس یہی دو جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے، جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر سرزمین کربلا پر پہنچے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد نمودار ہوئی۔ ادھر علی کی بیٹی، شیر دل بیٹی، حسین کی بہن حسین کو آواز دے رہی تھی آپ کا دوست کب آئے گا؟ ادھر گھوڑے کی ٹاپوں سے گرد نمودار ہوئی، ادھر حسین نے آواز دیا میرا حبیب آ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، علی اکبر کو بھیجا، عباس کو بھیجا، اور جب استقبال کرنے کے لیے پہنچے اور جناب حبیب ابن مظاہر قریب آئے تو ایک مرتبہ جیسے ہی مولائے کائنات سے، مولائے حسین ابن علی سے ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ ادھر پیچھے سے جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا اے حبیب ابن مظاہر، جناب زینب تم کو سلام کہہ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے سارے سینے کو پیٹا اور پیٹنے کے بعد کہا مولا یہ وقت آ گیا، شہزادیاں ہمیں سلام کہلا رہی ہیں، غلاموں کو سلام بھجوایا جا رہا، مولا یہ وقت آ گیا ہے۔ آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اگر اب بھی آنسو نہ آئے تو ایک جملہ سنو، اگر اب بھی آنسو نہ آئے غم حسین میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور کہو پروردگارا ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے؟ آنسو ضرور آئیں گے۔ ایک جملہ سنو، ہمارا 12واں امام آج بھی پردہ غیب میں خون کے آنسو رو رہا، خون کے آنسو رو رہا۔ جناب حبیب ابن مظاہر میدان میں پہنچے، شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد جناب سعید ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ جو چند دنوں پہلے مولائے کائنات کے صحابیوں میں تھے، مولا حسین کے ہم رکاب ہوئے، اور جب شہادت واقع ہوئی تو روایت کے جملے ہیں، بس 2 جملہ روایت کہتی ہے، بڑی قیامت کی روایت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی رمق حیات باقی تھی، جناب حبیب ابن مظاہر کی ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی جب شہادت واقع ہوئی، ابھی جان تھوڑی سی باقی ہے، تو جناب حبیب ابن مظاہر قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے مسلم ابن اوسجہ، میں تم سے ضرور کہتا کہ تم وصیت کر دو، لیکن میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ جہاں تم پہنچ رہے ہو چند لمحوں کے بعد وہیں پر میں بھی آنے والا ہوں۔ جملے پر توجہ رہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ نے اس کے باوجود، ہم اور آپ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے جو رمق حیات تھی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت کر دیتے، لیکن سلام ہو مسلم ابن اوسجہ پر
کہ مسلم ابن اوسجہ نے روایت کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مسلم ابن اوسجہ نے اپنی انگشت مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اشارہ کیا. میں نے دیکھا کہ وہ اشارہ امام حسین کی طرف کیا اور کہا میرے مولا کا خیال رکھنا، میرے مولا کا خیال رکھنا. جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہو گئی. بس ایک جملہ، خیمے سے ایک بچہ نکلا اور جیسے ہی وہ بچہ نکلا ہے اپنے بابا کے پاس آ کر ٹھہر گیا. ادھر امام حسین نے غور سے دیکھا، چند قدم آگے بڑھے، بچے کے قریب پہنچے، کہا بیٹا تم کون ہو؟ اے کاش بچے نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہوں. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس بچے نے ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ ایک مرتبہ آنکھوں سے اشارہ کیا اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے پر غور سے دیکھتے ہوئے کہے میرے مولا یہ میرے بابا کا لاشا ہے، جزاک اللہ، یہ میرے بابا کا لاشا ہے. امام نے کہا اے میرے لال واپس لوٹ جاؤ، میرے لال خیمے میں چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں کے غم کے لیے تمہارے بابا کا غم ہی کافی ہے. تمہارے بابا کا غم ہی تمہاری ماں کے لیے کافی ہے. تم پلٹ کے چلے جاؤ. لیکن جملہ سن لینا آزادارو، بچہ کس حالت میں تھا؟ سر پہ چھوٹا سا عمامہ ہے، کمر میں چھوٹی سی تلوار لٹک رہی ہے، کمر میں پٹا باندھا ہوا ہے. بچے نے کہا مولا میری ماں نے مجھے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر، میری ماں نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا ہے. ادھر خیمے سے ایک خاتون برآمد ہوئی، آواز دی اے میرے آقا، ارے میرے والی و وارث کی شہادت کو قبول کر لیا، ارے میرے بچے کو اپنی آغوش میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.